والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. سبحان اللہ سبحان اللہ. قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد. ماشاء اللہ. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. صدق الله مولانا العظيم. سبحان اللہ. وصدق ماشاء رسوله اللہ. النبي الكريم. درود پاک اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على ذات المحمدية والآل عدد خلقك يا الله. میرے نہایت ہی عزیز اور بہت پیارے بھائی محترم احتشام قادری صاحب ادام اللہ فیوزہ، آپ کی دعوت پہ میں حاضر خدمت ہوا. صرف حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ آپ کے چند ارشادات سبحان اللہ. آپ کے سامنے عرض کروں اور پھر وہی دعا کریں گے کہ اہدنا الصراط. اور یہ الفاظ جو تھے یہ اس سورہ مقدسہ میں ہیں جو تحفۃً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی گئی. اور یہ سورہ مکمل دعا ہے. کوئی شخص اگر کوئی اور دعا نہ بھی مانگے تو یہ صرف پڑھ لے. اس کی اہمیت اتنی بڑی ہے کہ اسی کو نماز قرار دے دیا. سبحان اللہ. واہ پیر جی واش، کیا بات ہے. اسی کو نماز قرار دے دیا. آپ سمجھ گئے. اور اگر اس کو نہ پڑھا جائے تو نماز نہیں ہوتی. باقی تو سب وہ حرکات ہیں جو ملائکہ کچھ اوپر کے کر رہے ہیں، کچھ نیچے کے کر رہے ہیں. کچھ فرشتے جو عرب سے پیدا کیے گئے ہیں وہ قیام میں ہیں، اس کی حمد کر رہے ہیں. ربنا لک الحمد وہ بھی اس میں شامل کر دیا. کچھ جو جب سے تخلیق ہوئے جو نیچے ہیں رکوع میں ہیں وہ کہہ رہے ہیں سبحان ربی العظیم. اس کے ساتھ موافقت کر دی گئی تاکہ یہ انسان بھی اس کے ساتھ موافقت کرے. کچھ وہ ہیں جو سجدے میں ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں سبحان ربی الاعلی. اور وہ سجدے میں یعنی ان کا سجدہ اتنا لمبا جس میں وہ تخلیق سے لے کر قیامت کے قیام تک یہی تسبیح کہتے رہے. لیکن تو مختصر سجدہ کرے گا لیکن تیرا سجدہ ان کے سجدے سے اعلیٰ. سبحان اللہ. شاہ جی کیا بات ہے. مختصر سا سجدہ ان کے ہزاروں اربوں لاکھوں کروڑوں سالوں کے سجدے سے عرفہ ہوا. اس لیے کہ پروردگار عالم نے کہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ہے جو مولانا روم رحمت اللہ علیہ بھی بیان فرماتے ہیں
کہ ان اللہ خلق ان اللہ خلق بہائم ورکب فیہم الشہوات، اللہ نے بہائم حیوانات کو پیدا کیا، ان کے اندر شہوات کی ظلمت رکھی، شہوات کی ظلمت رکھی۔ وَخَلَقَ الْمَلَائِكَةَ وَرَكَّبَ فِيهِمُ الْعَقْلَ، اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا اور ان کے اندر عقل کا نور رکھا۔ عقل کون سی؟ العقل هو جوہر مجرد فی ذات، عقل ایک جوہر مجرد ہے اپنی ذات۔ اب توجہ دیجئے، وہ خلق الانسان، پھر اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا، وَرَكَّبَ فِيهِمُ الْعَقْلَ وَالشَّهْوَاتِ، اس کے اندر عقل کا نور بھی رکھا اور شہوات کی ظلمت بھی رکھا۔ آپ سمجھ گئے؟ اب فرمایا فَمَنْ غَلَبَ شَهْوَاتَهُ عَلَى الْعَقْلِ، جن انسانوں کی شہوات و خواہشات ان کی عقل پہ غالب آ گئے، وَهُوَ أَدْنَىٰ مِنَ الْبَهَائِمِ، وہ حیوانات سے بھی بہت نیچے گر گئے، وہ حیوانات سے بھی بہت نیچے گر گئے۔ فَمَنْ غَلَبَ عَقْلُهُ عَلَى الشَّهَوَاتِ، جن انسانوں کی عقل شہوات پہ غالب آ گئی، سنو، وَهُوَ أَعْلَىٰ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، وہ فرشتوں سے برتر و بلند و بالا۔ اس لیے میں نے کہا کہ تیرا ایک بار 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہنا، یہ ان ملائکہ کے لاکھوں برس کے سجدے سے بلند و بالا ہے۔ اس لیے کہ تجھے ایک چیز روک بھی رہی ہے اس سجدہ کرنے سے، مگر تو رک نہیں رہا، اس لیے نہیں لگ رہا کہ تجھے شوق کھینچ رہا ہے، تجھے محبت کھینچ رہی ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ اب یہ بات، یہ سمجھ، اسی چیز پہ ہم ایک اور یہ بھی مولانا روم نے مقولہ عرض کیا ہے۔ اب یہ ان لوگوں کی، ہم ان کو حدیث تو نہیں کہہ سکتے کہ کسی حدیث سے، اور نہ ہی حدیثیں یہ اتنی ایک ہیں جو آپ تک پہنچ گئی ہیں، یہ بھی بڑی عجیب بات ہے۔ رسول اللہ کے فرامین اتنے ہی نہیں ہیں کہ آپ کہتے کہ بس اس صحیح بخاری میں سارا کچھ ہے، یا اس صحیح مسلم میں سارا کچھ ہے۔ آپ سمجھ گئے؟ رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس زمانے میں بالمشافہ روایت کرنے والے بھی موجود تھے، اور اس زمانے میں بھی رسول اللہ سے کلام کرنے والے موجود ہیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اگر نبوت قیامت تک ہے تو فیضان ختم ہو گیا، نبوت قیامت تک ہے تو ہدایت دینا بھی پیغمبر کی قیامت تک۔ آپ سمجھ گئے؟ اپنے چاہنے والوں کو اور جو بات بات کے ان کی طرف بڑھ رہے ہیں ان کی رہنمائی کرنا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی ذمہ داری ہے۔ یا وہ ہی خود ہدایت فرمائیں گے یا ان کا نائب ہدایت فرمائیں گے۔ آپ سمجھ گئے؟ رسالت دعوت کے اندر تبدیل ہوگی، نبوت ولایت کے اندر تبدیل ہوگی، نہ دعوت قیامت تک ختم ہوگی نہ ولایت قیامت تک۔ آپ سمجھ گئے؟ چونکہ اس دعوت کی
اس دعوت کی ابتدا بھی اس فرد سے ہوئی ہے جو اس میٹیریل ورلڈ سے پہلے پیدا ہوئی ہے، پہلے پیدا ہوا ہے، اور اس میٹیریل ورلڈ سے اس کا صرف ایک جسمانی تعلق تھا کہ جس میں آپ ان کے فیس کو دیکھ رہے تھے، مگر اب یہ بات اب کی یہ ہے کہ آپ انہیں نہیں دیکھ رہے، وہ مسلسل آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ ان کا دیکھنا کام نہیں ہوا۔ میری بات صرف اتنا سنیے اور پھر ایک چار لفظ اور سن لیجیے جو مولانا روم نے ہی بیان فرمائے ہیں اپنی مثنوی کے اندر۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا اب اس کو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے جسمانی پردہ فرما جانے کے بعد بھی آپ کے فیضان اور آپ کی ساری چیزیں قیامت تک اس کا کوئی فرد بھی انکار نہیں کرتا، کوئی کسی مسلک کا عالم بھی اس کا انکار، میں نے کیا کہا، عالم، یہ عالم نہیں ہوتے جن کی زبانیں بے ہنگم چلتی ہیں۔ ادب گاہے اس زیر آسماں از عرش نازک تر، ادب گاہے اس زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم گردامی یا یک جنید و پائی، جو سمجھ گیا اس کی زبان ہی بند ہو گئی۔ توجہ دیجئے میری ایک چند جملے کی طرف۔ فرمایا ارشاد فرمایا گیا کہ انسان اگر مجھے سمجھنا چاہے تو پہلے اپنے آپ کو سمجھے، پہلے اپنے آپ کو سمجھے۔ جی پیر صاحب جی، مجھے آپ یہ صرف اتنا سا بتائیں کہ ہمارا سمجھنا، اپنے آپ کو سمجھنا، اگر میڈیکل کی دنیا میں ہمیں سمجھیں، ہم اپنے آپ کو سمجھیں، تو میڈیکل کی دنیا میں اس وقت تک انسانی باڈی پہ، اس کے بال پہ، اس کی آنکھ پہ، اس کی کلینا پہ، اس کی ناک پہ، اس کی ہڈیوں پہ، اس کے دل پہ، اس وقت تک 40 کروڑ کتابیں صرف تیرے جسم پہ لکھی ہیں۔ اللہ 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 اللہ، کیا وہ 40 کروڑ کتابیں سارے کیا ڈاکٹر بات پڑھتے ہیں؟ ہے، ماشاء اللہ جی۔ سارے ڈاکٹر کیا وہ 40 کروڑ کتابیں پڑھتے ہیں؟ نہیں میری جان، یہ تو اپنے نالج کو اپ ڈیٹ بھی نہیں کرتے۔ کوئی 20 سال پہلے کی میڈیسن دے رہا ہے، نئے اپ ڈیٹ بھی نالج کو نہیں کرتے۔ اس طرح یہ ڈاکٹر نالج کو اپ ڈیٹ نہیں کرتے، اسی طرح موجودہ دور کے اہل علم بھی اپنے نالج کو اپ ڈیٹ نہیں کرتے۔ سبحان اللہ۔ اب اپ ڈیٹ کا کیا مطلب ہے؟ میرے عرض کرنے کا مطلب ہے ایمان کی قوت اور حرارت 1400 سال پہلے سے لی جائے، وہ ایمان جو رسول اللہ کے زمانے میں تھا، سبحان اللہ، ایمان وہ رکھا جائے جس میں ایک بڑھیا سے آپ نے پوچھا کہ اس کے لیے یہ سمجھنا مشکل ہو گیا کہ بھئی یہ بڑھیا بول نہیں سکتی یا اس کی زبان ہم نہیں سمجھتے، تو یہ مسلمان ہے یا کیا ہے؟ اس سے جب پوچھا گیا کہ اللہ کے بارے میں، خالق، اس نے صرف اشارہ کیا اوپر رکھ، اللہ، نہ زبان سے کلمہ پڑھا، نہ رسول اللہ کے سامنے آپ نے یہ زحمت دی اس کو کہ آپ کلمہ پڑھو، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ نہیں پوچھا گیا کہ اللہ کہاں، اس نے اشارہ کیا کہ اوپر، اب اینما تولو فثم وجہ اللہ، جدھر رخ کرو ادھر اللہ ہی اللہ ہے۔ اللہ کا ارادہ، اس کی سوچ اتنی تھی کہ اللہ اوپر رہتا ہے۔ میرے رسول نے فرمایا یہ مومن ہے چونکہ یہ اللہ کو سمجھ گئی ہے۔ کیا بات ہے۔ آج ہم قرآن پڑھ پڑھ کے بھی ایک دوسرے کو نہیں سمجھتے۔ نہ سمجھ۔ رسول اللہ کا ایمان وہ لاؤ، ایمان
مثلا پچھلے زمانے میں، اس زمانے میں امام ابو حنیفہ کا مکتب اور کتب خانہ کتنا تھا علیہ رحمہ، اور چاروں ائمہ کے آپس میں کتنے دور دراز سفر ہوتے تھے، آپ سمجھ گئے؟ کتابیں میسر نہیں۔ پھر ایک صحابی حضور کے پاس آئے شام سے، پھر زندگی ساری ان کو حضور سے ملنا نصیب ہی نہ ہو سکا، کیونکہ یہ آج کی سہولتیں اس وقت نہیں تھی۔ زندگی میں جو بات انہوں نے سنی، انہوں نے آگے جا کے بیان کر دی، اس کے اوپر عمل شروع کر دیا۔ اس کے اوپر کیا کر دیا؟ عمل شروع کر دیا۔ فارس سے سلیمان آئے تو اس پہ جا کے عمل شروع کر دیا، ٹھیک ہے، لیکن کوئی اعتراض نہیں کرتا تھا، سب تحقیق کرتے تھے۔ سب کیا کرتے تھے؟ تحقیق کرتے تھے، حقائق کو جاننے کی کوشش کرتے تھے کہ یہ ہے۔ اب اس وقت کا ابو حنیفہ کا علم بھی اگر آج کوئی عالم ہو تو اس کے پاس موجود ہے، آپ سمجھ گئے؟ اس کے پاس موجود ہے۔ حنفی کے پاس وہ علم بھی موجود ہے، شافعی کے پاس امام شافعی کا علم بھی موجود ہے، ٹھیک ہے، حنبلی کے پاس امام احمد بن حنبل کا علم بھی موجود ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ سب کے پاس ان سب کے علوم کتابی صورت میں آپ کے پاس، اس کے بعد رازی کا علم بھی آپ کے پاس موجود ہے، اس کے بعد غزالی کا علم بھی آپ کے پاس موجود ہے، اس کے بعد پھر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا علم بھی آپ کے پاس موجود ہے، رومی کا علم بھی آپ کے پاس موجود ہے، غزالی اور رازی کا علم بھی آپ کے پاس موجود ہے۔ علم بڑھتا گیا، عمل مشکوک ہوتا گیا، علم بڑھتا گیا، عمل میں کمزور ہوتا گیا، انسان عملی طور پہ کمزور ہوتا گیا، تو نتیجہ صرف اور صرف میری جان تھیوری پہ نہیں نکلتا، نتیجہ پریکٹیکل پہ نکلتا، ریزلٹ پریکٹیکل پہ نکلتا ہے۔ ہماری زندگی میں تھیوری موجود ہے، پریکٹیکل نہیں رہا۔ اب ہم غوث اعظم جو اپنی لیبارٹری، اسپریچول لیبارٹری میں پریکٹیکل کر کے نتیجہ پیدا کرتے رہے، موجودہ دور کے شخص کے پاس اس کا علم تو موجود ہے مگر اس کا اخلاص موجود نہیں۔ واہ واہ شاہ جی واہ، کیا بات ہے بیس صاحب، ان کا اخلاص موجود نہیں ہے۔ اب سمجھ گئے میرے بات؟ سارے پچھلوں کا علم، لیکن ان کو کیا، پچھلوں کو کیا، امام غزالی کو کیا، یا پچھلے ان سے پچھلوں کو کیا، محی الدین ابن عربی کا علم نالج ان کو تھا، رازی کی تلقین ان کے پاس تھی، رازی کا فلسفہ ان کے پاس تھا۔ ابو ہریرہ کو ایک طرف رکھیے رضی اللہ عنہ کو، رازی کے فلسفے کو ایک طرف رکھیے۔ ابو ہریرہ کو صرف یہ فضیلت حاصل ہو گئی کہ چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا، فلسفہ جانے اور باقی چیزیں، کیا بات، آپ سمجھ گئے میری جان؟ علم فوق کل ذی علم علیم، ہر ایک جاننے والے کے اوپر ایک جاننے والا۔ بس آخری چند الفاظ کے ہم نے، جیسے میں نے کہا کہ 40 کروڑ کتابیں لکھی گئی، آپ کی باڈی پہ، آپ کے جسم پہ، آپ کے چمڑی پہ الگ لکھی گئی، ہر ہڈیوں پہ الگ لکھی گئی، ہر ایک کے ماہرین بھی آپ موجود ہیں، آپ سمجھ گئے نا میری آنکھ؟ لیکن سینکڑوں ہڈی کے ماہرین کو چھوڑ کر آپ تلاش کرتے ہیں جس کی پریکٹیکل کی کوئی آپ کو خبر دے کہ اس نے اتنوں کے علاج کیے اور جس کا بھی کیا وہ کامیاب ہوا۔ جی جی، تو آپ ہزاروں ڈاکٹروں کو چھوڑ کر اس کے پاس جائیں گے، بابسوخ ذرائع سے نتیجہ جس کے سامنے آیا ہے
اور اس نے ظاہر کیا ہے کہ یہ اس کا نتیجہ ہے. آپ سمجھ گئے؟ ڈاکٹر تو ہڈیوں کے اور بھی بہت ہیں، مگر جس سے ہڈیاں جوڑنے والے اور تجربہ کار ماہر کو سب تلاش کرتے ہیں. ولایتیں دنیا میں لاکھوں ہیں، مگر دنیا میں ہر فن کا تجربہ کار اللہ نے شیخ عبد القادر جیلانی. سبحان اللہ. ارے غازیہ یا موسیٰ. ارے غازیہ کیا بات ہے. واہ واہ واہ. اس سے یہ نہیں ہوتا کہ باقی کسی کا انکار ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. یہ روز اس کا کام ہے، روز ایک لیبارٹری میں واہ 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 پریکٹیکل کر رہا ہے. واہ واہ سبحان اللہ. بس ایک جملہ صرف فرمایا. حدیث پاک بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، لیکن کلمات ہیں بھی کئی چیزیں ایسی ہیں جو سورس مستقل سورس سے ہمارے پاس اتصال کے ساتھ نہیں پہنچی، ہم اس کو حدیث کہہ نہیں سکتے. لیکن فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف. سبحان اللہ. جو اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے وہ اللہ کو پہچان جاتا ہے. واہ واہ. اور ومن عرف ربہ، جو اپنے رب کو پہچان جاتا ہے. سنیے، جو اپنے رب کو پہچان جاتا ہے. من عرف ربہ فقد کلا لسانہ. چپ کر مہر علی اٹھے جان بولو. اس وقت عقل مند خاموش ہو جاتا ہے، صاحب دل خاموش ہو سکتا ہے، ہو جاتا ہے، ہو سکتا ہے، ہو جاتا ہے کہ میں جو دیکھ رہا ہوں ان ان دیکھوں کو بتا نہیں سکتا. وہ مہر علی نے جو وہاں دیکھا، جی ہمرا وادی سنکریاں، وہ جو وہاں دیکھا تو ایک دم کیا کہہ رہے تھے وہاں پہ آپ کو اس کی نعت کے ساتھ. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. اے صورت شالا پیش نظر. جی سبحان اللہ. رہے وقت نزاعت روزے حشر. یہ دیکھو. اور پھر کیا جملہ بتایا، اور کیا بتایا؟ اے صورت ہے بے صورت کی، یہ صورت ہے بے صورت کی. اس لیے میرے رسول اللہ نے فرمایا تھا من رآنی فقد رأى الحق. جس نے مجھے دیکھا اس نے حق حق دیکھا. اس نے کیا دیکھا؟ حق دیکھا. حق دیکھا. یہ صورت ہے بے صورت تھی، وہ بے ظاہر، وہ یہ صورت ہے بے رنگ دسے. ہاں، بے رنگ دسے، بے رنگ دسے اس مورت تھی وچ وحدت پٹیاں چل گئی. فرما من عرف نفسہ فقد عرف ربہ ومن عرف ربہ فقد کلا لسانہ. پھر ایک اور جگہ فرمایا من عرفنی احبنی. جو مجھے پہچان لیتا ہے وہ مجھ سے محبت کر بیٹھتا ہے. وہ مجھ سے ومن احبنی عشقنی. جو مجھ سے محبت کر بیٹھتا ہے تو غلبہ محبت جب بڑھتا ہے تو وہ عشق میں بدل جاتا ہے. ومن احبنی عرفنی ومن عرفنی احبنی ومن احبنی عشقنی ومن عشقنی. جو میرا عاشق ہوتا ہے میں بڑا ٹھوک بجا کے اس کو دیکھتا ہوں. خالی دعویٰ میں بڑا ٹھوک بجا کے دیکھتا ہوں، ایسے دعوے نہیں کرنے دیتا میں. فرمایا من احبنی عرفنی من عرفنی احبنی ومن احبنی عشقنی ومن عشقنی قتلتہ. جو میرا عاشق ہو جائے نا میں اس کو قتل کر دیتا ہوں. جب میں اس کو قتل کر دوں، رب کیا کہتا ہے؟ میں اس کو قتل کر دیتا ہوں. کیوں؟ رب فرماتا ہے اس کی جان بھی میری ہے، اس کا مال بھی میرا ہے. قتل تو ہوں ومن قتل تو ہوں. جس کو میں قتل کر دوں، جس کو میں مار دوں،
پھر مجھ پر اس کی دیت واجب ہو جاتی ہے. فمن قتلتہ فعلی دیتہ، پھر مجھ پر اس کی دیت واجب ہو جاتی ہے، پھر میں اس کی دیت دیتا ہوں. فمن قتلتہ فعلی دیتہ، میں اس کی دیت دیتا ہوں. اور دیت کیا ہے؟ میں اس کو بدلے میں مال نہیں دیتا، میں اس کو بدلے میں اپنا آپ دے دیتا ہوں. سبحان اللہ. میں خود اس کی دیت بن جاتا ہوں. یہ تعلیمات ہیں غوث اعظم، یہ تعلیمات ہیں سیدنا شیخ عبد القادر الجیلانی کی. اور یہ بھی یاد رکھیے، توحید کے زوم میں رہنے والے، میں یہ بات بتا دیتا ہوں سب کو، توحید کے زوم میں رہنے والے، کہ ہم نے توحید کو سمجھ لیا ہے. جی ہم نے توحید کو سمجھ لیا ہے. غوث اعظم سیدنا میرا محی الدین شیخ سید عبد القادر الجیلانی نے جو توحید سمجھی ہے وہ توحید ہے. وہ کون سی توحید ہے؟ وہ ہے جس توحید نے 27 غزوات لڑے. سبحان اللہ. جس میں عبد القادر جیلانی کا بابا علی خود 27 غزوات میں شریک رہا. سبحان اللہ. 40,000 بڑے بڑے کافر مارے، راستے سے ہٹائے اسلام کے سے. سبحان اللہ. اب اس علی کا اس زمانے میں کوئی دوست کون ہو سکتا تھا جس کے بڑے بڑے سوربے مار دیے؟ کوئی دوست کیسے بن سکتا تھا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے توحید جو بچائی. آپ کی کتابیں پڑھیں، آپ کی کتابیں پڑھیں. میں بالخصوص کہوں گا بچوں کو کہ آپ نیٹ سے نکالیے کہ وہ نصیحتیں جو سیدنا علی نے امام حسن کو کی، سبحان اللہ. نسائے وہاں موجود ہیں. آج کل کی طرح نہیں کہ حضرت کوئی وظیفہ دے دو. اس وقت وہ نصیحت کیا کرتے تھے، وہ نصیحت پہ عمل کرنا واجب ہوتا تھا اولاد پہ. سبحان اللہ. وظیفوں پہ کام نہیں چلتا میری جان. اگر وظیفوں پہ کام چلتا ہوتا تو یہ اول و آخر پہلی صدی سے لے کر 500 سال اور پھر آگے تک یہ اولاد رسول خون نہ دیتی اگر صرف نہیں. جو کوئی نہیں سمجھتا وہ نہ سمجھے، ہمیں سمجھانے کی بھی ضرورت نہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہم پرکہ کی حیثیت بھی نہیں سمجھتے. ایسے افراد کو جو رسول اللہ کی توحید کے علاوہ یا علی کی توحید، اگر توحید آپ نے سمجھنی ہے، اگر کسی اور نے توحید بیان کی ہو اس پچھلے دور میں تو وہ میرے پاس لے آئیے، مگر جو علی نے توحید کا خطبہ دیا ہے اس کو مجھے پڑھ کے ایک عالم سمجھا دے. آج کا میں سمجھ جاؤں گا کہ تو نے کچھ علم حاصل. توحید ہمارے حال میں ہے، تیرے کال میں نہیں. توحید ہمارے حال میں ہے، تیرے کال میں نہیں. توحید کو سمجھنا ہے تو علی کو پڑھو. اللہ کے سامنے التجا کو دیکھنا ہے تو سیدنا ابو بکر کو پڑھو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ دعا ذرا نکال نیٹ سے، اب جا کے کہیں سے دیکھنے کی ضرورت نہیں. دعائے صدیق اللہ نکال، ہائے ہائے ہائے، وہ نکالو اور وہ دعا پڑھو. اس دعا جیسی مجھے کوئی دعا سوائے قرآنی اور حدیث کی دعاؤں کے اس جیسی کوئی نہیں لگی. سبحان اللہ. سیدنا ابو بکر صدیق کے چند الفاظ شعری مجموعہ دعاؤں سنیے ذرا، وہ الفاظ سنیے اور اس الفاظ کو آگے بیان کیجئے اور دیکھیے. آپ سمجھ گئے. اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جن کی ولایت پہ ولایت قادری ہے،
غوث پاک کی ولایت قدم ولایت قادریہ سیدنا فاروق اعظم کی ولایت کی طرف۔ سبحان اللہ۔ آپ سمجھ گئے؟ آپ سمجھ گئے میری بات؟ تو ان لوگوں کے درمیان میں تناقض اور تضاد مت پیدا کرو، تم اپنی نبھاؤ، ان کو چھوڑو، تم اپنی نبھاؤ، اور تمہیں تمہارے لیے پوچھا جائے گا۔ 1400 سال پیچھے جانے والے جس شخص کی حیثیت اتنی بلند تھی کہ اس کے سامنے کسی فرد کا چراغ نہیں جلتا تھا، اس کے بارے میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ آپ اپنی نبھائیں، شکلیں دیکھیں، شکلیں دیکھیں، صورتیں دیکھیں، قد کاٹ دیکھیں، پھر اپنے ضمیر سے ذرا تنہائی میں پوچھیں۔ مولانا سے نہیں پوچھیں کہ میں کیسا ہوں، پیر صاحب سے نہ پوچھیں کہ میں کیسا ہوں، آپ سمجھ لیجئے۔ فرمایا استفتح قلبک، اپنے ضمیر سے پوچھ کے تو کیا ہے۔ اگر ضمیر زندہ ہے تو تجھے کوئی مردہ نظر نہیں آئے گا، اگر ضمیر مردہ ہے تو ہر شخص مردہ نظر آئے گا۔ حضور نے خود فرمایا استفتح قلبک کا فتویٰ چاہیے نا تو مفتی سے پوچھنے کی بجائے دل سے پوچھ۔ جی جب پوچھا گیا نیکی کیا ہے، فرمایا وہ نیکی وہ ہے جو تیرے دل میں اطمینان پیدا کرے۔ سبحان اللہ۔ نیکی وہ ہے جو تیرے دل میں اطمینان پیدا کرے۔ فرمایا بدی کیا ہے، ما ویحکا، وہ جو تیرے دل میں کھٹکے۔ میرے دوستو بہترین لیبارٹری ہے تنہائی میں اپنی عمر کی بلوغت سے لے کر 16 سال سے پیچھے کو چھوڑ، 16 سال کے بعد کی حاضری جو تیری دربار خدا بندی میں لگی ہے اس کو دے۔ اس میں منہیات کتنے توڑے ہیں حکم تم نے، اوامر اس پہ جو فرائض تھے کتنا عمل کیا ہے تو نے، پھر بات کر۔ خدا کی قسم تو بولنے جوگا نہیں رہے گا۔ یہ بولنی اندر کی جہالت ہے، یہ بول اندر کی جہالت ہے، اور کوئی فرد پورا کمپلیٹ مومن نہیں بن سکتا جب تک رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو دل کے اندر جگہ دے کر اس لیبارٹری میں سے ہو کر گزرے۔ بس آج کی کلمات اور گفتگو اتنی ہی آپ کے سامنے کرنی تھی۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں جناب پیر صاحب پیر احتشام قادری صاحب کا کہ اللہ تعالیٰ ان کو بڑے بڑے عجز و علم کے ساتھ دیکھو فرمایا نا کہ چہرے سے شخصیات جو کچھ تیرے اندر ہوتا ہے اس سانچے میں تیرا فیس چلتا ہے۔ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ نفاق کا سانچہ الگ ہے، کفر کا سانچہ الگ ہے، بدکاری کا سانچہ الگ ہے، زناکاری کا سانچہ الگ ہے، غیبت کا سانچہ الگ ہے، چغلی کا سانچہ الگ ہے، جہالت کا سانچہ الگ ہے، صداقت کا سانچہ الگ ہے، عبادت کا سانچہ الگ ہے، علم کا سانچہ الگ ہے، معرفت کا سانچہ الگ ہے۔ ہر چہرہ اس سانچے میں ڈلا ہوا ہے، تمہیں صرف فیس دیکھنا ہوتا ہے، لیکن یہ اس صورت میں دیکھنا ہوتا ہے جب المومنو مرآت المومن، جب مومن مومن کا آئینہ بن چکا ہو۔ تو توبہ کی راہوں پہ چلو، اختیار کرو۔ دیکھو بہت سخت پٹائی ہونے والی ہے سب، میری بات یاد رکھیں۔ میں آج سے نہیں 95 سے کہتا آ رہا ہوں، سخت پٹائی ہونے والی ہے۔ آپ کے یہ پیٹوں کے سائز اس طرح اندر ہوں گے کہ آپ کی کمر سے آپ کا پیٹ لگے گا۔
جو کچھ ہو رہا ہے دنیا میں وہ تم تک اگر نہیں آ رہا تو یقین جانیے مدینہ وہاں ہے، مدینے والا یہاں ہے، سبحان اللہ، مکہ وہاں ہے، مکے والا نگاہ رکھے ہوئے ہے آپ کے اوپر۔ آپ سمجھیے کچھ رونے والے لوگ موجود ہیں، کچھ رونے والے ڈنڈا لگ کے رونے الگ بات ہے، پتھر کھا کے رونا الگ بات ہے، ہائے ہائے محبت میں رونا، محبوبیت میں رونا، عشق میں رونا، گناہ میں رونا، غلطیوں کی استغفار کرنے والے رونے والے ان پہاڑوں میں موجود ہیں۔ سبحان اللہ، اور جو کوئی میلہ نہیں لگاتے، جو کوئی میلہ نہیں لگاتے وہ ان پہاڑوں میں موجود ہیں۔ ڈرو، خوف کرو، ڈرو اس سے پہلے کہ تمہارے اوپر آزمائش کا وقت جو آنے والا ہے وہ آ جائے، اس سے پہلے استغفار کی کثرت کرو، اللہ کی پناہ میں جاؤ، اور یہ نہیں کہ کافر تمہیں ماریں گے، تاریخ گواہ ہے کہ تم ہی ایک دوسرے کو مارتے رہے ہو، تم ہی ایک دوسرے کو مارتے رہے ہو، اور تم ہی میں سے ایک دوسرے کو مرواتے رہے ہو۔ مسلمان کی تاریخ اس گندگی سے بھری ہوئی ہے، اس گندگی سے۔ وہ کفر تو الگ ہے، ہم نفاق سے بھرے ہوئے ہیں، ہماری منافقت ہی، لیکن یہ ہوگا کیا؟ لَدَفُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، یا ناس کا لفظ استعمال فرمایا، اللہ تم ہی میں سے ایک دوسرے کی ٹھکائی کروائے گا، اور خوب ٹھکائی کروائے گا، تم میں سے ہی ایک دوسرے کو۔ مسلمان بگڑ جائے تو پھر کافر کو اس کے اوپر مسلط نہیں کیا جاتا، پھر اسی میں سے ایک دوسرے کو تھکائی پہ لگا دیا جاتا۔ آپ سمجھ گئے؟ تو میرے دوستو، تم خود ایک دوسرے کی گریبانیں کاٹو گے، گلے کاٹو گے، جیسے تاریخ میں پہلے کاٹتے آ رہے ہو۔ مان رسالت مآب کے وجود کے اس پردے میں چلے جانے کے بعد تم ہی ایک دوسرے کی گردنیں کاٹتے رہے ہو، کسی اور نے نہیں کاٹی۔ اور اپنی تاریخ پڑھو، اتنا گند ہے آپ کی تاریخ میں، اتنی گندگی اور غلاظت ہے آپ کی تاریخ کے اندر کہ کوئی ایک جو نکلا اس کی ٹانگیں بھی کھینچ لی، اور اگر وہ اس سرزمین پہ تھا بلا کے اسے مار دیا گیا۔ تم خود مارتے ہو ایک دوسرے کو، اور تم خود ایک دوسرے سے بغض رکھتے ہو، اور تم ہی پیٹو گے۔ میں قتل نہیں سمجھتا، میں ایک بالکل زبردست بات کہنے لگا ہوں، امریکہ کبھی تمہیں نہیں آ کے مارے گا، انڈیا تمہیں کبھی آ کے نہیں مارے گا۔ سنو میری بات، انڈیا کبھی تمہارے اوپر کوئی جنگ مسلط نہیں کرے گا، میری بات یاد رکھیے، یاد رکھیے، یاد رکھیے، اس نے کبھی بھی مسلط نہیں کی۔ آپ سمجھیے، وہ کبھی مسلط نہیں کرے گا۔ اگر لڑو گے تو تم یا ایران لڑو گے، تم یا افغان لڑو گے، آپ سمجھ گئے؟ یا تم یا ایرانی لڑو گے یا تم یا افغانی لڑو گے۔ مجھے سمجھو تم کس بات پہ لڑو گے، یہی نہ کہ ایک دوسرے کو کافر اور مشرک کہہ کے مارو گے۔ آپ سمجھ گئے؟ قبل اس کے کہ اس ذلت میں تم ڈوبو، اور ڈوبنے جا رہے ہو، اکٹھے ہو جاؤ، نہیں تو جوتے وہ پڑیں گے کہ نانی تمہیں یاد آ گئی، جبکہ اللہ کہہ رہا تھا کہ مومن جہاد ایسے کرتا ہے، فَشَرِّدْ بِهِمْ، مومن دفاع کرتا ہے اپنا، مومن جارحیت نہیں کرتا۔ جب دفاع کرتا ہے تو دشمن کے گھٹنے ٹکواتا ہے، دشمن کا خون نہیں بہاتا۔ یہ تمہاری سب کا یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ میری بات یہ یاد رکھیے، میں بہت کم بات کرتا ہوں کیونکہ پچھلے 23 سال سے میں خاموش ہوں،
میں کچھ خطاب نہیں کرتا اور نہ ہی مجھے کوئی خطاب. یہ بھی میرے بیٹے مجبور کیا تو یہ چلے گئے, تو نسبت چونکہ خاندانی تھی وہاں پہ سندھ سے, خاندان سے تھی. میرے 5 پشتے پہلے ہمارے آبا سندھ سے آئے, 4 پشتے سندھ میں رہی, اس سے پہلے شام سے آئے, ہما سے آئے, اور وہاں پہ جتنے بھی سادات ہموی ہیں وہ غوث پاک کی اولاد ہیں, اور اس نسبت میں یہ شامل تھے. تو میں اس نسبت کا حیا کر کے آ جاتا, ٹھیک ہے, اس نسبت کا حیا کر کے آ جاتا. میرا اللہ ہم سب کا حامی ہے.